فرمایا کائنات کو اس کیڑے سے سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ مولا کیا؟ فرمایا جب چھوٹے سے کیڑے کی بات ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہیں بنا کرتی ہے تو کسی بندے کی بات اس وقت تک نہیں بنا کرتی جب تک ذکر رسول کا بہانہ نہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو اللہ جس بندے کو اس کی بندی بنانا چاہتا ہے، اس کو پار لگانا چاہتا ہے، تو اللہ ذکر رسول کا تحفہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دعائیں مقدس سے تلاوت کیجیے، آئیے اس کے ضمن میں چند باتیں سماعت کرتے ہیں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قلم کے اندر ابتدائی آیت ہے، فرمایا نون، قسم ہے نون کی، سبحان اللہ۔ والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے لکھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ تین چیزوں پہ بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، اور بالکل اختصار کے ساتھ، لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بعض اوقات اگر بیٹھیے گا توجہ کرنا، یہ نون حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات، اور حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اس حرف کی حقیقت سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی جان نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور الحمد سے لے کر والناس تک ہر حرف، ہر جملہ، ہر آیہ، ہر رکوع، ہر پارہ، یہ میرے نبی کی نعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلام خالق کا، نعت میرے مصطفیٰ کی، تو وہ ہوئی نعت، اور یہ ہوئے صاحب نعت۔ وہ ہوا کلام، یہ ہوا صاحب کلام۔ وہ ہوا قرآن، یہ ہوا صاحب قرآن۔ اب سمجھنا جملہ، کہا قرآن، اور یہ نعت ہے نبی کی، نعت کے نبی کے ایک جملے کی حقیقت کے متعلق ہر کسی کا عقیدہ، ہر کسی کا، صرف سنیوں کا نہیں، دیوبندیوں کا بھی یہی، اہل حدیثوں کا بھی یہی، ہر کسی کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت پیاسے کہا یہ قرآن کی عظمت ہے، نبی کی نعت کی یہ شان ہے کہ نبی کی شان، نبی کی نعت، اس کی حقیقت نہ کوئی جان سکا، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ تو سمجھنا میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، میرے نبی کی نازل ہونے والی شان، میرے نبی کی نازل ہونے والی نعت، اس کی حقیقت جب کوئی جان نہ سکا، تو اب سمجھنا جب نبی کی نعت کو کوئی سمجھ نہ سکا تو میرے نبی کی حقیقت کو جان نہیں سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ لوگوں نے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سمجھا شاید ہم جیسے، لوگوں نے نبی کو کھاتے ہوئے دیکھا تو سمجھا شاید ہماری طرح ہے، لوگوں نے نبی کو اپنے اندر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا شاید ہماری طرح ہے، لیکن اللہ نے کہا محبوب جا ان کے اندر بیٹھ، جب تو ان کے اندر بیٹھے گا نا تو ان کو بیٹھتے ہوئے، اکٹھے بیٹھتے ہوئے تیری سنت کا ثواب ادا ہوگا۔ جانور بھی بیٹھتے ہیں، ہر چیز بیٹھتی ہے، لیکن مومن کی شان کہا جو میرے نبی کی سنت کو اپنا لیتا ہے، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ادا کرا۔ کہا محبوب جا بیٹھ، اچھا اے محبوب جا ان کے ساتھ کھانا کھا، تو بھی کھانا کھا، جب تیری طرح یہ کھانا کھائیں گے نا تو ان کو پھر 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ جانور نہیں کھاتے، وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن مومن کی شان فرمایا کھانا تم کھاؤ، پیٹ تمہارا بھرے گا، لیکن محبوب جو تیرا طریقہ اپنائے گا نا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ اور ایک شہید کی شان یہ ہے کہ ایک شہید جب شہید ہوتا ہے نا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں جاتا، اللہ اپنا دیدار عطا کرا دے۔
وہاں 100 شہیدوں کا محبوب جا تو ان کے اندر شادیاں کر، تیری طرح سنت تیری سنت بناتا جاؤں گا محبوب ان کے اندر جب تو یہ طریقہ کار یہ سارے کچھ اپنائے گا نا تو محبوب جب تو یہ سارے طریقے اپنائے گا تو تیری سنت کا ثواب ان کو عطا کروں گا۔ اور توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا، انہوں نے جب اپنے معجزات کا اظہار کیا دنیا نے ان کو دیکھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لایا جاتا، وہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ ہر نبی آتا رہا، وہ جب معجزات لے کے آتا رہا نا تو اس کے معجزات کو لوگ دیکھ کر اسی نبی سے شرک کرتے رہے۔ کسی نے نبی کو بیٹا کہہ دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا۔ تو فرمایا محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو گنے چنے محدود معجزات عطا کروں گا، تیری باری آئے تو پھر گنوں گا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے آدم تجھے بھی گن کے دوں گا، اے شیش تجھے بھی گن کے دوں گا، اے نوح تجھے بھی گن کے دوں گا، تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو گن کے دوں گا۔ محبوب جب تیری باری آئے تو جو سارے انبیاء کو عطا کیے وہ بھی عطا کروں گا، اور وہ جو کسی کو نہیں عطا کیے وہ بھی تجھ محمد کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ڈر تھا کہ جن کے پاس گنے چنے معجزات تھے ان کو جب لوگوں نے دیکھا تو ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کے رشتہ دار کہہ دیا یا خدا کے بیٹے کہہ دیا۔ اب نبی کا چلنا بھی معجزہ، میرے نبی کا آسمان کی طرف دیکھنا بھی معجزہ، میرے نبی کا پانی میں ہاتھ رکھنا بھی معجزہ۔ سر تا ہر ادا میرے نبی کا معجزہ۔ تو فرمایا محبوب جب باقی انبیاء آتے رہے تو ان کو دیکھ کے لوگ انہی سے شرک کرتے رہے، تو اب محبوب تجھے سر تا معجزہ بنا کے بھیج رہا ہوں تو کہیں تجھ سے لوگ شرک نہ کرنے لگے، اس لیے جا ان کے اندر رہے گا تو لوگ تجھے خدا نہیں کہیں گے۔ پیار سے ہاں پیار سے، جب تو ان کے اندر رہے گا تو یہ تجھے دیکھ کے خدا نہیں کہیں گے۔ جملہ کرتا جب لوگوں نے غزوہ احد کے اندر میرے نبی کو دیکھا تو انہوں نے خدا نہیں کہا۔ پیار سے غزوہ حنین کو دیکھ لیں، بدر کو دیکھ لیں، میرے نبی کے جہاں جہاں غزوات ہوئے بلکہ ہر عمل کو دیکھو، صحابہ نے جب میرے نبی کی زیارت کی کسی نے خدا بولے خدا، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا ہماری طرح بشر۔ اب خدا خالق کائنات نے فرمایا محبوب اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہر کوئی اپنی طرح سمجھے، کہا محبوب اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہر کوئی تجھے اپنے جیسا بھیجے۔ لوگوں نے تجھے کھاتے دیکھا تو خدا نہیں کہا، لوگوں نے تجھے چلتے دیکھا تو خدا نہیں کہا، تو یہ سارے عمل کروائے، لوگوں نے تجھے خدا نہیں کہا تو ڈرتا۔ اب اپنے جیسا کوئی نہ کہہ دے تو فرمایا محبوب معراج کی رات اپنے پاس بلا رہا ہوں، جب تجھے اپنے پاس جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنے جیسا کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اچھا توجہ کیجیے، فرمایا حروف مقطعات اور حروف مقطعات کے متعلق فرمایا اس کی حقیقت کو کوئی جان، اس کی حقیقت کو کوئی جان، بولے اس لیے میرے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا یا ابوبکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا صدیق میری حقیقت کو جانتے ہو؟